چلے گا، کسی نے نہیں پڑھنی تو پھر میں پڑھ لیتا ہوں انشاءاللہ. تو دس حدیث از اباؤٹ دعوت و تبلیغ کے داعی الی الہدایہ کے لیے اجر ہے اور داعی الی الضلالہ کے لیے گناہ ہے. ٹھیک ہے، تو حدیث نمبر 158. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد مبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی کسی نے پڑھنی ہے تو بتا دیں، ورنہ پھر میں سٹارٹ کرتا ہوں. کسی نے ریز کرنا ہے ہینڈ تو جی کسی نے ریز کیا ہوا ان سے پڑھوا دیں. لیکن ان کا مائک تو آن کر دیں. یہ دیکھیں آپ سیٹنگز میں جائیں اور مائک آن کر دیں ان کا. جی مائک السلام آن ہو علیکم گیا آپ کا، ورحمۃ پڑھ اللہ. سکتی ہیں آپ. جی بسم اللہ جی الرحمن پڑھیے. الرحیم. وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الى هدى كان له من یہ مجھے الاجر آواز نہیں آ رہی. مثل آپ اجر. پڑھ رہی ہیں؟ میں ایک منٹ آواز اونچی جی کروں. جی سر پڑھیں. آواز تو میری اونچی ہے. سر پڑھ رہی تھی میں تو. آ، سسٹر آپ کو آ رہی ہے آپ میری لوگوں کو آواز؟ آواز آ رہی ہے ان کی پڑھنے کی؟ جی سسٹر آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا پڑھ رہی ہیں، یہ سر تو کو مجھے کیوں نہیں آ رہی آواز؟ سر سے کہیں پھر وہ پڑھ لیں، انہیں آواز نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. اچھا مجھے نہیں آئی سر، کائنڈلی آپ پڑھ لیں. جی مجھے پتہ نہیں آپ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی، کیا چکر ہے؟ یہ کوئی سیٹنگز میری خراب ہے یا کیا ہے وجہ؟ آپ دیکھیں نا کوئی اس میں سیٹنگز کو مسئلہ ہے کوئی. جی میری آواز تو آ رہی ہے، آپ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی مجھے. یہ نیکسٹ ٹائم اس کی سیٹنگ کوئی ٹھیک کر لیں، مجھے نہیں پتہ کیا وجہ ہے. لاسٹ ٹائم تو آ رہی تھی آواز. بائی اینی ویز، تو وعن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من دعا الی ہدن، کہ اوکے میں ری جوائن کر لیتا ہوں. جس بندے نے اس کو فالو کیا، اس فالوور نے جو اس کو فالو کیا اس کی دعوت کی وجہ سے، تو اس کو اس کے مثل اتنا ہی ثواب ملے گا جو فالوور اس نے بنایا. ٹھیک ہے. ومن دعا الی ضلالتی، اور جس نے اگر دعوت دی ضلالت کی طرف، گمراہی کی طرف بلایا کسی کو، تو کان علیہ من الاسم، برائی میں سے، تو مثل آثامی من تبعہ لا ينقص ذلك من آثامہم شیئا، تو اس کو اس کی مثل جو ہے، اگر وہ غلط کام میں پڑ گیا تو اس کا گناہ آپ کے سر پر آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی، آپ کو اس کا گناہ ملے گا اور اس بندے کو بھی اس کا گناہ ملے گا. ٹھیک ہے. تو یہ حدیث دیکھیں دعوت اور تبلیغ کے بارے میں ہے، اور اس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک آپ کا اپنا ذاتی عمل ہوتا ہے اور ایک دعوت اور تبلیغ والا عمل ہوتا ہے. ان دونوں میں کتنا فرق ہے؟ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو بیسکلی ایک انویسٹمنٹ ہے جس کے بارے میں بتا رہے ہیں. جیسے ہم ایک انویسٹمنٹ پلان ہوتا ہے ہمارا، کہ ہم ایک جگہ پلاٹ لیتے ہیں بڑی اچھی جگہ میں، اور وہ پلاٹ جو ہے
وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے اور ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی اس کی ویلیو ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر ثواب اور گناہ کو اس حدیث کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا ذاتی عمل. ٹھیک ہے جی. ذاتی عمل آپ کا کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کا ذاتی عمل ہے نا وہ ملٹیپلائی نہیں ہوتا. ایکسکیوز می. ایک تو آپ کا ذاتی عمل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ملٹیپلائی نہیں ہوتا, وہ ون ٹائم ہوتا ہے. فار ایگزامپل یہ ہے کہ آپ نے کسی کو پانی پلایا, آپ نے کسی کو کھانا کھلایا, آپ نے اپنی نماز پڑھی, روزہ حج زکوٰۃ کیا, ٹھیک ہے نا, یا پھر آپ نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا, تو آپ کو اس کا ثواب ون ٹائم مل جائے گا. یو ول ارن دیٹ ثواب بٹ اٹ ول ناٹ ملٹیپلائی. ٹھیک ہے نا, یہ ملٹیپلائی نہیں ہوگا. تو ٹھیک ہے, تو اسی طرح ہی اگر آپ کوئی برا کام کرتے ہیں, کوئی برا عمل کرتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے اپنی کوئی عبادات نہیں کی تو اس کا گناہ آپ کو ملے گا اور ون ٹائم آپ کو ملے گا. ایک نماز چھوڑنے کا اتنا گناہ, حج نہیں کیا تو روزہ نہیں رکھا تو اس کا یہ گناہ, یا پھر کوئی اور آپ نے غلط کام کیا, کسی نے انسان نے, کسی نے شراب پی, میوزک سنا, یا پھر زنا کیا, یا وغیرہ وغیرہ, اس کا جو گناہ جو ہے وہ آپ کو, اس انسان کو جس نے کیا ہے, وہ ون ٹائم اس کو مل جائے گا. ٹھیک ہے, اور وہاں پر بات ختم ہو گئی. اس کے بعد قرآن مجید میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, کہ جس نے اگر ایک نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس جیسی 10 نیکیاں ملیں گی, اور جو ایک گناہ لے کر آئے گا تو اسے صرف اس کے برابر سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے نا, اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا, یعنی کہ ایک ہی اس کو گناہ ملے گا. لیکن نیکی جب کر کے آئے گا تو اس کو 10 گنا مل جائے گی, یا 700 گنا تک نیکی مل جائے گی, لیکن وہ ون ٹائم ہوگا. ٹھیک ہے نا, اٹ ول ناٹ ملٹیپلائی. ٹھیک ہے, اسی طرح حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ گناہ کا ارادہ کرے اور نہ کرے تو ایک منٹ, مجھے 1 سیکنڈ دیں گے ذرا, میں آتا ہوں. اور اگر اس گناہ کو نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس گناہ کو نہ لکھو, فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس گناہ کو نہ لکھا جائے. اگر وہ کر لے تو اس گناہ کے عوض اس کو جو ایک گناہ ہے اس کی سزا صرف ملے گی. ٹھیک ہے نا, اور اسی طرح ہی اگر بندہ کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور نیکی نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نیکی کا ارادے کا اس کو ایک ثواب دے دو. ٹھیک ہے, اگر وہ نیکی کر لیتا ہے تو اس کو 10 گنا دے دو, تو 10 گنا سے 700 گنا تک جاتا ہے, اور کبھی کبھار ان لمیٹڈ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہمیں جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو نیکی ہے یا یہ جو گناہ ہے ہم کر رہے ہیں یہ ون ٹائم ہے اونلی. ٹھیک ہے جی, ون ٹائم کا مطلب ہے کہ یہ ملٹیپلائی نہیں ہوتے ہیں, یہ آپ کو ایک ہی دفعہ مل جاتے ہیں. اب ہم اس حدیث کی طرف آتے ہیں جس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ملٹیپلائی ہوتے رہتے ہیں, جو دریا کی طرح بہنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ جاری ہو جاتے ہیں, اور وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اس میں ہر وقت آپ سوئے ہوئے ہیں تو آپ کو ثواب مل رہا ہے, آپ جاگ رہے ہیں آپ کو ثواب مل رہا ہے, آپ کسی ایڈونچر پہ گئے ہوئے ہیں آپ کو ثواب مل رہا ہے, لیکن آپ کو نہیں پتا کہ وہ ثواب آپ کو مل رہا ہے اور وہ ثواب بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے. اب وہ اس حدیث میں ہمیں بتایا کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ یہ کیا ہے کہ وہ اس کو کہتے ہیں دعوت اور تبلیغ کے ذریعے جب آپ کسی کو کوئی نیک کام کی طرف بلاتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل وہی ذاتی چیزیں جو آپ نے کی, فار ایگزامپل نماز آپ نے پڑھی, آپ نے اپنی ذات تک محدود رکھا اس کو, اور اس کو آپ نے پڑھ کے فارغ ہو گئے. اب آپ نے اس کو کیا کیا کہ کوئی بے نمازی تھا, آپ اس بے نمازی کے پاس جاتے ہیں, اس کو سمجھاتے ہیں, اس کو دعوت دیتے ہیں, اس کو تبلیغ کرتے ہیں, اس کا دل بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, اس پہ محنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اب آپ نے اس بے نمازی کو نمازی بنا دیا. اب یہ جو بے نمازی نماز اس نے پڑھنی شروع کر دی تو اب یہ کیا ہو گیا, ثواب جاریہ ہو گیا آپ کے لیے. اب یہ جہاں بھی گیا, اس نے فجر کی نماز پڑھی آپ کو ثواب مل رہا ہے, اس نے ظہر کی نماز پڑھی آپ کو ثواب مل رہا ہے, اس نے عصر کی پڑھی آپ کو ثواب, اس نے مغرب کی پڑھی آپ کو ثواب, تہجد پڑھی آپ کو ثواب, عشاء کی پڑھی آپ کو ثواب, اوابین پڑھی آپ کو ثواب. اب یہ جب تک نمازیں پڑھتا رہے گا, جب تک یہ بندہ زندہ ہے, تو اس کا ثواب آپ کو ملتا جائے گا, اور اس کے ثواب میں سے کمی نہیں ہوگی. یہ نہیں کہ اس کے ثواب میں سے کم ہو گیا کیونکہ تھوڑا سا آپ کو دے دیا,
اس نے جو عمل کیا وہ ایک الگ عمل ہے, وہ اس کا ذاتی عمل بن گیا. جو آپ کا ذاتی عمل تھا اسی طرح وہ اب اس کا ذاتی عمل بن گیا, اس کا جو ثواب ہے اس کو ملتا رہے گا. وہ تو ثواب مل گیا, ون ٹائم اس کو مل رہا ہے, لیکن اس نے جو عمل کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ نے اس کو اس کی طرف بلایا ہے. اب یہ جو عمل وہ کر رہا ہے اس کا ثواب آپ کے لیے جاری ہو گیا. تو یہ سمجھے کہ یہ تو انسان کی لاٹری لگ گئی کہ آپ نے اس کو کسی اچھے کام کی طرف بلایا اور اس نے وہ کام کرنا شروع کر دیا. اب جب تک وہ انسان زندہ ہے آپ سوچیں کہ آپ کو کتنی نیکیاں مل رہی ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو نیکیاں ملی جا رہی ہیں, ملی جا رہی ہیں, ملی جا رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بندہ ایک اس کے اوپر آپ نے تھوڑی سی محنت کی اور وہ بے نمازی سے نمازی ہو گیا آپ کی دعوت کی وجہ سے, ٹھیک ہے نا. اب اسی طرح سوچیں کہ آپ کی دعوت کی وجہ سے, آپ کی دعوت کی وجہ سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے. اب یہ تو بلے بلے ہے, مطلب یہ ہے کہ ایک کافر مسلمان ہو گیا اور اب وہ کافر نماز بھی پڑھے گا, اب وہ کافر روزہ بھی رکھے گا, وہ حج بھی کرے گا, وہ اور بھی جتنے نیک کام کرے گا, وہ سب کے سب جو پیکج ہے وہ جو کرے گا وہ آپ کو اس کا ثواب ملنا شروع ہو گیا. اب وہ بندہ جب تک زندہ ہے تو اس کا جو ثواب ہے وہ آپ کو ملی جا رہا ہے, ملی جا رہا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دعوت اور تبلیغ اور ایک انڈیویجول ذاتی اپنی عمل اور دعوت اور تبلیغ میں کتنا فرق ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہی اب یہ ایک اچھی سائیڈ ہے جس پہ اگر انسان محنت کرے اور دعوت اور تبلیغ کرے تو آپ خود سوچیں کہ آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہو گیا اور اب آپ کو ملی جا رہا ہے, ملی جا رہا ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ دا فلپ سائڈ بھی ہے اس کی, اور وہ بہت خطرناک ہے. بالکل اسی طرح ہی اگر کوئی انسان کسی کو غلط کام کی طرف لے کے آتا ہے, توبہ توبہ, اگر وہ اس کو غلط کام کی طرف لے آتا ہے, اگر فار ایگزامپل کوئی بندہ ہے اس کو آپ سگریٹ پہ لگا دیتے ہیں, آپ اس کو نشے پہ لگاتے ہیں, اب جب وہ سگریٹ پیے گا, جب وہ نشہ کرے گا, آپ کے کھاتے میں مفت میں ہی جو ہے نا گناہ لوڈ ہوئی جا رہے ہیں, لوڈ ہوئی جا رہے ہیں. اب جب تک زندہ ہے, جب تک وہ کر رہا ہے, اور اس کو تو انڈیویجول اس کو تو گناہ مل رہا ہے اس چیز کا, پلس وہ آپ کے کھاتے پہ بھی چڑھ جا رہا ہے. اب آپ کو پتہ نہیں, آپ بیٹھ کے جو ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور وہاں پر جو ہے یہ سین چل رہا ہے کہ گناہ آپ کے پڑی جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب اسی طرح جو کالج اور یونیورسٹیز میں ایک چیز بہت عام ہے, وہ اب بے حیائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں اسکولز میں, تو آپ سمجھیں کہ 7ویں اور 8ویں کلاس سے یہ جو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا جو چکر ہے یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو مجھے بھی پتہ ہے اور میں سنتا بھی ہوں اور لوگوں سے بھی سنتا ہوں. میرے کچھ دوست بھی ہیں جو دین کی طرف آئے, وہ بتاتے ہیں جو اسکولوں میں تھے, جو ہمارے زمانے میں جو اسکول تھے, یہ تو اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جو میں بیکن ہاؤس میں ہوتا تھا, تو میں اپنے چھوٹے بھائی کو لینے جاتا تھا, تو وہاں پر وہ مجھے بتاتے کہ کیا کیا قصے چل رہے ہیں. یہ تو اس زمانے کی بات. اب کیا ہوتا تھا کہ ایک لڑکی ہے, اس کا بوائے فرینڈ ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس لڑکی نے, اب اس کی سہیلی ہے, اس کا بوائے فرینڈ نہیں ہے, اب اس نے اس کی سیٹنگ کرانی کسی لڑکے کے ساتھ. اب وہ لڑکا اس کے ساتھ اس کی جب سیٹنگ ہو جاتی, اب جب وہ لوگ فون پہ بات کریں گے اس لڑکی کو گناہ ملے گا, اب جب وہ ملیں گے اس کو گناہ ملے گا, جب وہ غلط کام کریں گے اس کو گناہ ملتا جائے گا, ملتا جائے گا, ملتا جائے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر لڑکا کوئی اپنے دوست کو کسی لڑکی کے ساتھ اگر وہ سیٹنگ کرتا ہے اس کی, اور اس کو اس کی گرل فرینڈ بنا دیتا ہے, اب کیا ہوگا کہ جتنا گناہ ہے, جتنا وہ گناہ والا کام کریں گے, بے شک فون پہ بات کریں, بے شک مل رہے ہیں, بے شک کوئی اور غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں وہ, اب جب وہ یہ کام کریں گے اس کے جو ہے نا گردن پہ جو ہے نا یہ جو گناہ ہے یہ اس کو پڑھتا جائے گا, پڑھتا جائے گا, پڑھتا جائے گا, ٹھیک ہے نا. یہ اتنی خطرناک چیز ہے. آپ سوچیں کہ ایک دفعہ ایک قصہ مجھے کسی نے سنایا کہ ایک لڑکا, وہ کیا تھا کہ ینگ لڑکا تھا, اس نے یہ پون سائٹس ہوتی ہیں اس میں اس نے سبسکرپشن کروا لی, ٹھیک ہے. اب وہ سبسکرپشن اپنی تو اس نے کر لی, اب وہی اس نے سبسکرائب اپنے دوستوں کے لیے بھی کی ہوئی تھی. تو ہر مہینے جب نیا ایڈیشن آتا تھا پون کا تو وہ ان کے دوستوں کو ای میلز چلی جاتی تھی کہ یہ نئی پورنوگرافی آئی ہے, یہ آپ دیکھ لیں, مطلب اس کی وہ اس کے لیے دعوت دے رہا ہے, اسی کے لیے بلا رہا ہے, جیسے اس حدیث میں اس گناہ کے کام کے لیے, ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکا مر گیا ہے, یہ ریل سٹوری ہے, وہ لڑکا مر گیا. اچھا, مرنے کے بعد اب کیا ہو رہا ہے, وہ ادھر قبر کے اندر ہے, یہاں پر سبسکرپشنز آ رہی ہیں. آپ خود سوچیں, توبہ کریں, مطلب کہ وہ قبر میں ہے اور یہاں اس نے جو سبسکرپشنز کروائی ہوئی ہیں وہ اس کو بھی آ رہی ہیں اور اس کے دوستوں کو بھی آ رہی ہیں.
جب اس کے دوستوں کے پاس آئیں تو وہ پریشان ہو گئے کہ یار لڑکا تو مر گیا ہوا، اب اس کی سبسکرپشن آ رہی ہے، ہم بند کیسے کروائیں. وہ گئے اس کے باپ کے پاس اور جائے کہا جی ایسا ایسا قصہ ہے، ہم کیا کریں. تو اب اس کے باپ نے کہا مجھے تو اس کے ای میل کا پاسورڈ ہی نہیں پتا، ہم کیسے سبسکرپشنز بند کروائیں. اب آپ خود سوچیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے جو اپنے پیچھے چھوڑ کر انسان چلا گیا ہے، اور یہ چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے. تو اس لیے انسان کو بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے، اور اتنا زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے کہ اس معاملے میں کہ کوئی بھی غلط کام اگر کسی کو آپ نے جھوٹ پہ لگا دیا، کسی نے جھوٹی گواہی دے دی، یا اکثر آفیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی وہ اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، وہ آفس نہیں آ سکا، یا پھر وہ ایسے ہو گیا جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فون کر کے اکثر فرینڈس کو کہتے ہیں یار تم یہ کہہ دینا کہ میرا یہ ہو گیا، اور آپ انسان اگلا جھوٹ بول دیتا ہے. یہ ٹھیک ہے. تو یہ سارا اس انسان کے اوپر نا یہ گناہ جو ہیں اور یہ برائیاں جو ہیں اس کے اوپر لادنی شروع ہو جاتی ہیں یہ چیزیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے جو ہے نا انسان پرہیز کرے، بہت سوچ سمجھ کر جو ہے نا کوئی بھی ایسا کام جو شریعت کے خلاف ہوتی ہے اس کے قریب بھی مت جائیں. اور آپ کو کوئی انکریج بھی کرے تو یار کہو کہ میں تو اس میں بالکل بھی آپ کو اس پروموٹ نہیں کر رہا اس چیز کو، میں بالکل اس سے پیچھے ہوں. اکثر سوشل میڈیا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، فارورڈ کر دیتا ہے انسان. فار ایگزامپل آپ نے فارورڈ کی ایک چیز جس میں گانا تھا، جس میں میوزک تھا، جس میں نامحرم عورت تھی، نامحرم مرد تھا، ٹھیک ہے نا، اور وہ چیز وہ دیکھنا شروع ہو گیا، اس کا میوزک کان پہ پڑ رہا ہے، وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب وہ جو ہے نا گناہ جاریہ ہوگا، اس نے آگے فارورڈ کر دیا اس چیز کو، اس نے آگے فارورڈ کر دیا، اور یہ چیز بہت زیادہ عام ہے. تو انسان کو سوچنا چاہیے. اور اب اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اگر آپ نیک کام کی طرف بلاتے ہیں اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ جو خدمت کرتے ہیں دین کی، ٹھیک ہے نا، اور یہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ان کو کس قدر ثواب ملتا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح جیسے دوسری سائڈ پہ اگر کوئی برائی کو ایجاد کرتا ہے، کوئی بدعت کو ایجاد کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، تو اس کو کتنا گناہ ملے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک کہ اگر فار ایگزامپل کسی نے کسی کو غلط کام پہ لگا دیا، اب وہ غلط کام کر رہا ہے، اور یہاں پر یہ شخص توبہ کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اب بھی اس کو گناہ ملے گا؟ نہیں. اگر یہ توبہ طائب ہو جاتا ہے سچے دل سے تو اس کے جو ہیں گناہ معاف ہونے شروع ہو جائیں گے. اب وہ جو عمل کر رہا ہے اس کا انڈیویجول ہو جائے گا. توبہ سے انسان کے ہر گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. توبہ اور طائب، سچے دل سے انسان توبہ کرے تو بچ جاتا ہے. اس لیے حدیث میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب جس طرح بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب اسلام لانے سے پہلے وہ ایسے کام گمراہی والے کرتے تھے، لیکن جب اسلام لے کے آئے تو یہ سب چیزیں جو ان کا پاسٹ تھا، جتنے بھی غلط کام تھے، وہ سب کے سب سیز ہو گئے، سب ختم ہو گئے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اس کے بعد پھر آپ سوچیں کہ دعوت اور تبلیغ کا کام جب انہوں نے شروع کیا تو صحابہ کرام نے جو محنت کی ہے وہ آج تک ہم بیٹھ کے ان کو فالو کر رہے ہیں. اب آپ سوچیں کہ 1400 سال سے ان کو کتنا ثواب مل رہا ہے، وہ کتنا ان کو ثواب مل رہا ہے. اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، پھر علماء نے. اب آپ یہ دیکھیں یہ جو تبلیغ والے ہیں، دعوت و تبلیغ جو رائیونڈ کے ہیں، یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ تھے، جو ایک آدمی تھا، اس نے یہ محنت شروع کی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ جو اس کی محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ حج کے بعد سب سے جو بڑی گیدرنگ ہوتی ہے نا وہ رائیونڈ کے اجتماع کی ہوتی ہے. اب یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس کو ڈیوائیڈ کرنا پڑ جاتا ہے کہ کراچی کا الگ، لاہور کا الگ، ٹھیک ہے نا، اسلام آباد کا الگ، فیصل آباد کا الگ، گلگت کا الگ، چترال کا الگ. یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ سارا جو نیک کام جو دعوت و تبلیغ اس بندے نے شروع کی تھی، اب یہ سب کا سب یہ جو دعوت اور تبلیغ کے جو ثواب مل رہا ہے یہ اس ایک آدمی کو مل رہا ہے. اب خود سوچیں کہ یہ تو اربوں کروڑوں جو ہے نا ثواب اس بندے کو مل رہا ہے جو اس وقت دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب مجھے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ بھی جو ہے نا دعوت اور تبلیغ کا کام کریں اور انڈیویجول محنت سے باہر آ جائیں. ٹھیک ہے نا. ایک تو ہے کہ میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں، ہم لوگ بڑا کام کر دیا جی ہم نے، لیکن وہ ون ٹائم ہے، آپ کو ملا ثواب، ختم ہو گیا. لیکن اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں، اس کو جاری کرنا چاہتے ہیں، دعوت اور تبلیغ کی طرف آ جائیے اور لوگوں کو دعوت دیں نماز کی. ٹھیک ہے. دعوت دیں اس قرآن کلاس کی یا حدیث کلاس کی. اور جو آئے گا اور جو نماز پہ لگ جائے گا، جو غلط کام کو چھوڑ دے گا، تو اس کا ثواب جو ہے
وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. حدیث نمبر 159. اچھا, حدیث نمبر 159 میں ہے کہ اچھا یہ بھی کچھ ہمارے ہی بارے میں ہے. ہاں, وہ یہ انہو سے سٹارٹ کیا. میں نے آپ کو بتایا پچھلی حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تھی, اس لیے یہاں پر نام نہیں لے کے آیا, تو خالی انہو کہہ دیا انہوں نے. تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدأ الاسلام غریباً, کہ اسلام کی جو ابتدا ہے وہ جو ہے نا غربت سے شروع ہوئی. سیعود کما بدأ, اور اس کا جو آخر میں بھی وہ ایسا ہی ہوگا جس طرح اس کی سٹارٹنگ تھی, اس کی اینڈنگ بھی کچھ ایسی ہوگی. فطوبى للغرباء, اور یہ جو غرباء ہیں ان کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے. تو غریب کا جو مطلب عربی میں ہوتا ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے اجنبی ہوتا ہے, غیر معروف اور عجیب. ٹھیک ہے نا, اور یا پھر اس کو تنہائی اور تنگ دست قسم کے شخص کو بھی کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں نا مسافر جو ہوتا ہے اس کو غریب کہتے ہیں ایک طرح سے. وہ کہتے ہیں کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل, کہ اس دنیا میں آپ ایسے رہیں جیسے ایک مسافر کی طرح یا گزرنے کے والے کی طرح. تو یہ جو غرباء کا لفظ ہے, غریب کا جو لفظ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے اجنبی کی طرح رہنا. ٹھیک ہے, تو اب جب سٹارٹ ہوا اسلام, تو لوگ جب اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے تو ان میں سے اکثر ویسے ہی جو مسکین اور غریب لوگ تھے. پلس جب وہ سٹارٹ ہوا اور وہ جب اس میں داخل ہوئے تو لوگوں نے ان کو اجنبی جانا. انہوں نے کہا یار یہ کیا عجیب لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا, کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو سوشل جو ان کی جو گیدرنگز تھی اور جو سوسائٹیز تھی اس سے ہٹ کر ایک کام شروع کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا, وہاں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی, یہاں پر انہوں نے بتوں کی پوجا سے علیحدگی اختیار کر لی. تو جب ظاہری بات ہے ایک گناہ جو آپ کی پبلک میں ہو رہا ہوتا ہے, اکثر انسان اس کو دیکھ کے ڈیسینسٹائز ہو جاتا ہے اور وہ اس میں مبتلا ہوتا ہے, وہ خود بھی کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب آپ کے اندر شعور, آپ کے اندر عقل آتا ہے, دین آتا ہے, آپ اس سے ہٹ جاتے ہیں. اور جب آپ اس سے ہٹتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس کو کیا ہو گیا, یہ کیا عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان دین کی طرف آتا ہے, کہتا ہے اس کو کیا ہو گیا ہے. یا آپ نے سنا ہوگا بہت دفعہ, یہ کیا عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہے, یہ پاگل تو نہیں ہو گیا, اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ. ٹھیک ہے نا, تو ہمارے اوپر بھی یہ لیبل آج کل لگ رہا ہے کہ جب انسان جو اسکول اور کالج میں جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ دین کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں اور کوئی داڑھی رکھ لی, ٹوپی اور پگڑی پہن لی, یا اگر کوئی لڑکی ہے اور اس نے برقع کرنا شروع کر دیا یا حجاب کرنا شروع کر دیا, اور پہلے نہیں کرتی تو اچانک ہی ایک عجیب سا ایک بیکلیش آتا ہے اور وہ بتایا جاتا ہے کہ یار اس کو کیا ہو گیا, یہ تو بالکل عجیب ہو گئی ہے, اس کی کیا ضرورت ہے, یہ کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس وقت بھی اسی طرح کا ایک معاشرہ تھا جس میں پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے ایسا کیا تو پھر یہ کہیں بھی دے آر ناٹ ویلکمڈ. ٹھیک ہے, ان کو کسی بھی گیدرنگ میں نہیں بلایا جاتا تھا, نہ خوشی میں نہ غم میں, اور نہ ہی کسی قوم اور اجتماعی کاموں میں ان کو یاد کیا جاتا تھا. بالکل ایسے ہی جیسے آج ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ شیب ابی طالب میں بوائیکاٹ کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 سے لے کے 10 نبوت تک, یعنی 3 سال جو ہے بوائیکاٹ کیا گیا, کھانا پینا بند. وجہ کیا تھا کہ بالکل یہ مطلب عجیب لوگ ہیں. ٹھیک ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عجیب لوگوں کو کیا دی ہے, خوشخبری بھی دے دی ہے. تو جب سٹارٹ ہوا تو اجنبیت سے سٹارٹ ہوا, جب اینڈ ہوگا تو تب بھی اجنبیت ہی ہوگی. تو اب جو ہمارا معاشرہ, تھوڑی سی اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ اب جو ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ جو مولوی ہے نا وہ واقعی اس کو عجیب سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کو کسی گیدرنگ میں نہیں بلا سکتے ہیں. Because the reason is because if you call him in a gathering then he becomes a party pooper. پارٹی پوپر اس کو کہتے ہیں کہ یار ساری پارٹی خراب کر دی اس نے. کیوں؟ کیونکہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں میوزک بند کر دو, مولوی صاحب کہہ رہے ہیں ٹی وی بند کر دو, مولوی صاحب کہہ رہے ہیں شراب نہیں پینی, اچھا مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مرد اور عورتیں اکٹھے نہیں ہو سکتے. اب مجھے بتائیں مولوی صاحب کو کون بلائے گا؟ اب اس طرح کی سچویشن میں اور ایسے معاشرے میں مولوی صاحب کیسے لگیں گے؟ کہیں گے عجیب, یہ مولوی صاحب تو عجیب ہے. یہ جو اسٹوڈنٹ کالج کی لڑکی تھی اس کو کیا ہو گیا, یہ تو عجیب ہو گئے بالکل ہی, کیونکہ یہ تو مطلب ہمارے جو نارمز تھے, ہماری جو ایک سوسائٹی تھی, ایک سوشل گیدرنگز, اور اس میں سے یہ بالکل ہٹ گئے ہیں. یو آر ناٹ نارمل ناؤ. سو ان ایکچولی یو آر ناٹ نارمل ناؤ. ان لوگوں کے مطابق وی آر ناٹ نارمل. ٹھیک ہے, لیکن قرآن کے مطابق وی آر نارمل. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.
کہ بے شک تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ بنایا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر اور نبی کریم کا باطن, اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. دیٹ از دا اسٹینڈرڈ آف اللہ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اسٹینڈرڈ کیا ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے دیٹ از نارمل, اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کریں گے دیٹ از ایب نارمل. ٹھیک ہے, تو دس از دی ادر وے راؤنڈ. اللہ اور رسول کے نزدیک دس از دی ادر وے راؤنڈ, اور ان لوگوں کے نزدیک وی آر عجیب. تو ہمیں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ آپ عجیب ہیں, ویری گڈ, دیٹ از گڈ کہ آپ عجیب ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, کیا فرما رہے, فتوبہ, آپ کے لیے خوشخبری ہے, للغرباء, وہ لوگ جو عجیب ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح جو آج کل بھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے جو کالج اور یونیورسٹیز میں اکثر ایسا ہوتا ہے, ہر ایک کے ساتھ بیک لیش ایک آتا ہے کہ جب انسان جو ہے اپنی زندگی کو بدلتا ہے اور بدل کر کوئی ایسے کام کرتا ہے جو ظاہری بات ہے دیندار لوگ کرتے ہیں, تو وہ بالکل ہی اس معاشرے میں, اس سوسائٹی میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے. آپ نہ ہی اپنے کزنس کے گھر جا سکتے ہیں پھر, اور نہ ہی آپ اپنے دوستوں سے مل سکتے ہیں, کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو غریب جب بن جاتا ہے انسان, عجیب بن جاتا ہے, تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دور کر دیتے ہیں آپ سے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک صحبت جو ٹھیک نہیں ہے, اس صحبت سے اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی آپ کو دور کر دیتے ہیں. تو اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے انسان کو کہ یار یہ میرے دوست دور ہو گئے ہیں, میرے کزنس دور ہو گئے ہیں. یہ دور نہیں ہوئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ سے دور کر دیا ہے کیونکہ آپ عجیب ہو گئے ہیں. اور یہ عجیب ایک خوشخبری ہے کہ ہم لوگ عجیب ہو گئے ہیں, تو یہ خوشخبری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, لیکن اللہ کے نزدیک یہ ایب نارمل ہے. ٹھیک ہے, یہ ان لوگوں کے نزدیک جو ہے یہ ایب نارمل ہو جاتا ہے. تو جب ابتدا ہوئی اسلام کی تو لوگ کیسے تھے, عجیب تھے. جب اختتام ہوگا تو کیسے ہوں گے, عجیب ہوں گے. لیکن ان عجیب لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آپ کو خوشخبری, آپ کو مبارک ہو کہ آپ عجیب ہیں. ٹھیک ہے, تو آج میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے. اگر کوئی سوالات ہیں تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. سوالات کیسے پوچھیں, آپ کا تو مائک ہی نہیں چل رہا. مائک آن کر سکتا ہے کوئی اپنا, یا پتہ نہیں مجھے کیوں نہیں آواز آ رہی, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. کوئی مائک آن کر کے بات کریں پلیز. السلام علیکم سر. آن نہیں ہو رہے. یہ ایڈمن پلیز مائکس کو آن کر دیں, کسی نے اگر سوال پوچھنا ہے تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ایک یہ سوال ایڈمن پوچھنا موجود تھا. ہے. ہاں جی, اب آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی کوئی مائکس کو آن کر دیں پلیز. آواز آ رہی ہے؟ سر السلام کو علیکم. آواز نہیں آ رہی ہے. سر مائک آن ہے, آن ہے. میں ذرا اپنا یہ والا آف کرتا ہوں, دیکھتا ہوں ابھی ذرا, ایک منٹ. جی اب بات کریں. السلام علیکم. جی آواز آ آواز رہی آ ہے؟ رہی ہے. اب آئیے, ہاں یہ جی. پتہ نہیں اس کی وجہ سے ہو رہا تھا یہ جی سسٹم. اچھا جی اچھا بتائیں. جی سر, نیکی کا آپ نے بتایا, تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جیسے نیکی کی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو ایز اے صدقہ جاریہ کر دے. یعنی صدقہ جاریہ ویسے تو ہمیں بتائے ہوئے ہیں 7 طریقے, شاید علم ہے یا کوئی بھی کسی پہ خرچ کر دینا, یا اچھا جس طرح اولاد کو پالنا ہے یا کسی کو جابس ریفر کر دینا یا دلوا دینا, یہ بھی صدقہ جاریہ میں آتے ہیں. اور ویسے جو عام نیکی ہیں وہ بھی صدقہ جاریہ اللہ تعالیٰ اجر دے سکتا ہے اس کا بھی ایزا. ایسا ہی ہے, کوئی کتاب آپ لکھیں لیکن دین کے لیے, جس سے فائدہ ہو. کسی کو آپ جاب, حلال جاب دلوا رہی ہیں, جب تک وہ جاب کرے گا تو اس کی بھی ایک نیکی کا آپ کو فائدہ ہو جائے گا. اسی طرح اولاد کی تربیت آپ اچھی کر رہی ہیں, اور اولاد جو ہے جب نماز پڑھے گی تو آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن اولاد کی تربیت ہی نہیں کی ہے آپ نے, کوئی نماز نہ روزہ نہ حج زکات, وہ غلط کام کریں گے تو یہ آپ کے کھاتے میں پڑ جائیں گی ساری چیزیں. تو اسی طرح جو کہتے ہیں نا کہ جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑتے ہیں. 3 چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو نیک اولاد چھوڑتے ہیں, یا پھر کوئی مسجد بنائی انہوں نے, وہ صدقہ جاریہ ہو گئی, یا کوئی کتاب لکھی انہوں نے, وہ صدقہ جاریہ ہو گئی, یا نیک اولاد ہوگی جو ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح یا پھر وہ کسی کو انہوں نے
دین کے لیے بلایا، کسی کو نماز کے لیے بلایا اور وہ نماز پڑھنا شروع ہو گئے، وہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. تو ہر نیک کام جو آپ کریں کوئی دوسرا کرے گا، آپ کی وجہ سے کوئی اچھا کام کوئی دوسرا آدمی کرے گا نا تو اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. ٹھیک ہے نا، میں نے یہی بتایا کہ ایک تو ہے نا آپ اپنی نماز پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی کو نماز کے لیے بلاتے ہیں. اب یہی اصول آپ ہر چیز پہ لگا سکتے ہیں. تو کوئی آپ نے نیک کام کیا، کسی کو جاب ریفر کر دی، اور اس نیکی کی جو جب وہ کمائے گا اس سے اور وہ اپنے بچوں کو کھلائے گا پلائے گا تو وہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا. لیکن جاب حلال ہونی چاہیے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو بالکل اچھا، آپ اس میں جس طرح یعنی ویسے جو حدیث شریف صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تو میرے خیال میں 6-7 ہیں جو قرآن پاک کیا یا مدرسہ یا پانی کا کھدوا دیا کنواں وغیرہ نا. تو یعنی جو آپ نے اب مفہوم بتایا اس سے تو واقعی لگ رہا ہے جو بھی چیز ہم کسی کو نیکی کی رغبت دیں یا ذریعہ بنے کسی بھی شکل میں تو وہ صدقہ جاریہ میں شامل ہوگا انشاءاللہ. جی یہ تو جو 6-7 چیزیں جو گنائی ہوئی ہیں نا تو یہ اس لیے گنائی کیونکہ یہ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے اپنا ذاتی فعل ہے نا کہ آپ نے اس کو بنوایا کسی کے لیے. ٹھیک ہے نا، اسی طرح باقی بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ہر چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا سکتا نا. تو اب وہ جو چیز اس حدیث کے مطابق تو آپ ہر وہ نیک کام جو آپ نے کسی کو دعوت و تبلیغ کے ذریعے کیا ہے تو وہ آپ کو تو فائدہ ہوگا اس کا. اچھا، کسی کو کھانا کھلانا بھی صدقہ جاریہ ہے اگر وہ کھاتا ہے نیک کام کرتا ہے اس طرح نہیں وہ تو صدقہ وہ کیا؟ جاریہ کیوں، وہ بس ون ٹائم ہے، آپ نے کسی کو کھلا دیا تو اس کو اس کا فائدہ ہو گیا. جب تک کھانا پیٹ میں ہے تب تک اس کو فائدہ ہو جائے گا، آپ کو ہی فائدہ ہوگا. ایک اچھا، دیکھیے دوسرا کھانا کھا کے، اب اس کھانا کھا کے اس کھانے سے جو انرجی سے اس نے نماز پڑھی یا کوئی کام کیا اپنی جاب کی، جب تک اس کھانے کی انرجی باقی رہی وہ آپ کو ملے گا. لیکن اس کی انرجی اس کے بعد ختم ہو جائے گی نا، 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد وہ ملٹیپلائی تو نہیں ہو سکتی ایک چیز. لیکن نماز کا جو عمل ہے وہ کر رہا ہے روز، وہ روز ملٹیپلائی ہو رہا ہے نا. ایک نماز پڑھی، کل دوسری پڑھی، تیسری پڑھی، چوتھی پڑھی. اب وہ جب جب وہ چیز کرے گا آپ کو تب تب اس کا جو ہے اس کا فائدہ ہوگا. اچھا، اس میں جیسا ابھی آپ نے مثال بھی دی تھی بہت ساری، تو سوشل میڈیا پہ بھی جس طرح ہم لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں اور انکانشیسلی بھی بہت سارے پیجز ہمارے ادھر ادھر ریفر ہو جاتے ہیں جو ہم فالو کر رہے ہیں یا لائک کر رہے ہیں، تو وہ بھی اگر اچھی چیز جا رہی ہے تو صدقہ جاریہ میں جائے گی. جی اچھی چیز اگر ہے اور شریعت کے کوئی خلاف نہیں ہے، کوئی میوزک نہیں ہے اس میں، اور آپ نے تحقیق کر کے حدیث یا قرآن کی آیت ہے وہ آپ نے فارورڈ کر دی صدقے کی نیت سے، اور وہ جس نے پڑھی اس کو فائدہ ہوا تو اس کو تو ہوگا، ظاہری بات ہے. لیکن ایک چیز آپ اچھا، نے تحقیق کی، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دیکھیں بعض آیتیں ہوتی ہیں اس سے تصویریں ہوتی ہیں، بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے میوزک بھی ساتھ ڈال دیتے ہیں، تو یہ پھر ایک الٹا گناہ بن جاتا ہے انسان کے لیے. اچھا، دوسرا جس طرح حدیث شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا 700 گنا، وہ قرآن پاک کی آیت میں بھی آتا ہے جیسے بالیاں اللہ تعالیٰ بڑھا دے، تو یہ مثال دیکھ کے بس ایک دیا ہوا ہے لیکن فکس ہے یا نہیں؟ کیونکہ جیسا میں نے سنا ہے کہ 70 ہے یا 700 ہے، یہ ساری فگرز اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشابہت دے کے ایک سمجھایا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے یعنی. ہاں یہ ایسا ہی ہے کہ آپ جب صدقہ کرتے ہیں کوئی پیسے دیتے ہیں یا کوئی ایسا جیسے آپ نے کہا کنواں کھدوا لیا یا کسی کو مال خرچ کیا، مال خرچنے کے اوپر ہے زیادہ تر. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 10 نیکیاں بھی دے دیتے ہیں، بعض اوقات وہ آپ کو 700 گنا تک چلی جاتی ہیں، اور بعض دوسری قرآن کی آیت کے مطابق وہ ان لمیٹڈ ہو جاتی ہیں، اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ اس کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کی ذات تو غفور رحیم ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا دینا چاہے، وہ مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کہ وہ بالیاں جو ہوتی ہیں وہ سٹے کے جیسے ہوتی ہیں کہ ایک دانہ آپ نے ڈالا تو اس سے جو ہے 700 سٹے کے بالیاں نکل آتی ہیں. تو وہ اسی طرح یہ کہ آپ نے ایک کوئی کسی کو صدقہ کیا کچھ تو وہ ملٹیپلائی ہو کے 7 ٹائم بھی ہو سکتا ہے اور ان لمیٹڈ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، دوسرا جس طرح ایک شخص ہم لوگ خود بھی کئی دفعہ ہر سارے نیک کام نہیں کر رہے ہوتے، پتہ بھی ہوتا ہے کئی دفعہ گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ملے جلے اعمال بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس میں یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ کوئی ایک عمل اس طرح کا مقبول ہو یا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اس کی بیس پہ بخشش ہو جاتی ہے؟ جیسے یعنی جی ہر انسان کی کوئی اور خرچ کرنے میں زیادہ اچھا ہوتا ہے، کوئی مہمان نوازی میں اچھا ہوتا ہے، یعنی کوئی اخلاق میں بہت اچھا ہوتا ہے. جی ایسے ہے بالکل. ایک تو اللہ تعالیٰ کی عام عادت ہے، عام عادت اصول کے مطابق ہے. آپ مہمان نواز تو بہت اچھی ہیں لیکن آپ نماز نہیں پڑھتی ہیں. عام عادت میں یہ ہے کہ پکڑ ہو جائے گی.
ما سلککم فی سقر کہ آپ کو دوزخ میں کس نے ڈالا؟ لم نکن من المصلین ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہی قبر کے عذاب میں ہم نے پڑھا کہ دو بندوں کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا, ایک چغل خور تھا اور ایک شاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو ایک اللہ تعالیٰ کی عام عادت ہے کہ وہ اصول کے مطابق ہوگی کہ آپ نے پورا دین میں داخل ہو گیا. ایک ہے لاٹری, کہ ایک اللہ کی خاص عادت ہے کہ اللہ کی جس کو چاہے دے دے وہ سمجھے وہ لاٹری ٹائپ ہوتی ہے. جیسے وہ فائشہ عورت تھی, اس نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی اور معاف کر دیا. ٹھیک ہے نا. اب ہم بیسڈ آن اس عورت کے اس عمل پر ہم اپنی زندگی نہیں گزار سکتے. جیسے کہ کسی نے 5 روپے کی لاٹری لی اور اس کا 6 کروڑ کا لاٹری نکل آئی. اب ہم کہ یار اس کا بھی نکل آیا تو ہمارے بھی 5 روپے لے کے میں کام ہی چھوڑ دیتا ہوں, میری بھی لاٹری نکل آئے گی. تو وہ 101 کے چانس سے شاید نکلے یا نہ نکلے, ساری عمر ہی نہ نکلے. تو ہمیں اپنا کام پورا کرنا ہے, باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے. دیکھیں فار ایگزامپل اسی طرح ایسے بھی ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ایک عورت ہے جو اپنی صرف عام نماز پڑھتی ہے اور ہمسایوں کے ساتھ اچھی ہے, تو ان کا جنت میں جائے گی. ان کا ایک عورت ایسی ہے جو تہجد گزار ہے, روزے رکھتی ہے, قرآن پڑھتی ہے, نماز پڑھتی ہے, ہمسایوں کے ساتھ اچھی نہیں ہے, تو اس نے کہا دوزخ میں جائے گی. اب آپ خود سوچ لیں, ادھر ایک غلط کام کیا اس نے اور پوری عبادات وہ پوری تھی اس کی, لیکن اس ایک غلط کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دوزخ میں ڈال دیا. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے, اور بعض اوقات فائشہ جو عورت تھی اس نے کتے کو پانی پلایا, ایسے بھی ہو جاتا ہے. تو لیکن ہمیں جو پریپریشن اپنی کرنی ہے وہ اصول کے مطابق کرنی چاہیے. جو نارمل جو سٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پورے طرح سے دین میں داخل ہونا ہے, اپنی عبادات کو پورے کرنا ہے, اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے, اپنی معاشرت کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا ہے. یہ پورا دین ہے. آپ ان ساری چیزوں کو صحیح طرح کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہمیں معاف کر دیں گے. لیکن حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فضل سے ہر ایک کو جنت میں ڈالتے ہیں. یہ جو عمل ہے یہ تو صرف ہماری طرف سے ایک وہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ہر بندہ جا سکتا ہے. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ بھی جو ہے نا اپنے عمل سے جو ہے جنت میں نہیں جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے جاتا ہے حقیقتاً. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک اور کوشچن کہ منت جیسے مانتے ہیں یعنی کہ یا نظر یا منت کے اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو یہ کروں گا, کوئی نیک عملی اور نہیں کرے تو اس کا کیا کفارہ جس طرح ہو سکتا ہے, یعنی منت کا یا نظر کہیں گے اس کو کہ میرا جی یہ کام ہو جاتا ہے تو میں یہ نیک کام کروں گا. جی اول تو وہ آپ کو کرنا پڑے گا. وہ اگر نہیں ہوگا تو میرے خیال میں اس کو کچھ مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں, میں پڑھا تھا بہت پرانا, میں آپ کو شیئر کر دوں گا. اس میں مسکین کو کھانا کھلانا پڑتا ہے 2 وقت کا, یا پھر اس کو کپڑے لے کے دینے پڑتے ہیں, یا پھر اس کو روزے رکھنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہاں یہ اس کی میں نے میں شیئر کر پڑھا دوں تھا گا. وہ یہ قسم کا کفارہ ہی بتایا نا آپ نے, یہ قسم کا بھی یہی ہے. باقیوں کا بھی اسی طرح ہی ہے. جی بالکل, قسم کا ہاں بھی جی یہی وہ ہے, اس میں قسم یہی تھا کھانے کا کہ بھی یہی ہے, نظر کا بھی کچھ اس طرح ہی ہے. ہاں جی اس میں یہی ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا یا کپڑے ہوں گا مجھے نہیں یاد, اور 3 دن کے روزے, یعنی یہ کر لے. جی میں اور آپ کو یا ایگزیکٹلی بتا دوں کہ مجھے ابھی ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. اچھا جیسے حسن خاتمہ کی حدیث شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا, تو وہ اگر کسی کی 1 بات یا 2 بات ہوتی ہے تو وہ کیا لازمی حسن خاتمہ ہوتا ہے؟ جیسے جمعے کی رات کی ڈیتھ حسن خاتمہ ہے, یا اچھے حرمت والے مہینوں یا دنوں میں ڈیتھ ہونا, یا پسینہ آنا, یا اس طرح کی جو حدیث صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن خاتمہ کی نشانی ہے 1 یا 2 میچ ہو جاتی ہیں یا کہتے ہیں, تو اس میں حسن خاتمہ ہی ہم لوگ یعنی یقین رکھیں یا حسن ظن رکھیں؟ جی یہ تو حسن ظن رکھنا پڑے گا, کیونکہ بعض یہ علماء کی ڈفرینٹ آراء ہیں ان کے مطابق کہ اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور بعض میں یہ ہے کہ جب تک وہ توبہ نہیں کرتا تو توبہ سے جب تک کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں توبہ سے, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قبر کے عذاب سے انسان بچ جاتا ہے. تو ڈفرینٹ اقوال ہیں اس کے, کیونکہ حساب کتاب تو انسان کا ہوگا نا. یہ تو نہیں کہ بندہ شراب پیتا رہا ساری عمر اور جمعے کو دن مر گیا تو وہ جنت میں چلا گیا. تو اس لیے اس کے ڈفرینٹ اقوال ہیں علماء نے, کسی کی کیا توجیہ بتائی, کسی کی کیا توجیہ بتائی, اس طرح کر کے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جزاک اللہ. اور کسی کا کوئی سوال ہے تو بتائیے.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ فار ٹیوننگ ان.